جی یہ پہلا نتیجہ ہماری اسکرین پر اے بی این نیوز کی اسکرین پر آپ کے ساتھ ہم رانا صاحب کا رزلٹ بتا جی نہیں ایک پہلا مکمل نتیجہ ہے، غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ ہے یہ پی ایس 61 کا، جہاں پہ شرجیل میمن نے مارکہ مار لیا ہے۔ یہ بھی پی ایس 61 شرجیل میمن جو ہے انہوں نے مارکہ مارا ہے سندھ سے۔ یہ پہلا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو اے بی این کی اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب تک کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ پی ایس 61 کا، جس میں شرجیل میمن نے مارکہ مار لیا ہے اور وہ فاتح قرار پائے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجے کے مطابق عام انتخابات کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ ہے جو اے بی این کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے بی این نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے پہلا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ شیئر کیا ہے۔ پی ایس 61 حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن جیت چکے ہیں اور جے یو آئی کے سید احمد تالپور ہار چکے ہیں۔ پی ایس 61 حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن نے مات دی ہے جے یو آئی فے کو، اور یہ عام انتخابات کا اب تک کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ ہے جو اے بی این کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس 61 حیدرآباد میں شرجیل میمن جیت گئے ہیں، جے یو آئی کے سید احمد تالپور ہار چکے ہیں۔ جی فیصل آباد کا نتیجہ ہے، فیصل آباد کا کچھ دیر پہلے تک جی غیر حتمی غیر سرکاری 15,171 رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حامی 21,983 7,000 کی لیڈ۔ تو یہ بھی مطلب ایک غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ فیصل آباد سے ایک عام نتیجہ ہے جس میں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ابھی تک دوسرے نمبر پر ہیں، اور یہ فیصل آباد کا اہم حلقہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑا اہم حلقہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح ہم نے پی ایس 61 کا ایک مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں اب تک کی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اس میں شرجیل میمن فاتح قرار پائے ہیں، اور تالپور صاحب جے یو آئی فے کے جو رہنما ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار چکے ہیں۔ تو انٹیریئر سندھ سے یہ ایک مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو سب سے پہلے اے بی این نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اے بی این نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایس 61 کا غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن فاتح قرار پائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سید احمد تالپور جے یو آئی فے کے کینڈیڈیٹ تھے جو کہ ہار چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک بڑا مقابلہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے شرجیل میمن جو کہ اس وقت جیت چکے ہیں پی ایس 61 میں۔ اسی حوالے سے ہم مزید جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی توقعات تھی، کیا بالخصوص شرجیل میمن کے حوالے سے۔ ویسے انٹیریئر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی صورتحال کو ہمیشہ بہتر سمجھا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہارون صاحب، یہ متوقع تھا یہ جو نتیجہ پی ایس 61 obviously جمعیت علماء سے دیکھیے، ایک ایسی سیاسی جماعت جو ایک خاص مذہبی مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سندھ میں بہرحال بڑی گرفت ہے پیپلز پارٹی کی، اور کوئی اس کا مد مقابل ہے ہی نہیں، کسی نے کوشش ہی نہیں کی، نہ نون لیگ نے وہاں اپنی کوئی تنظیم کی ہے، نہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ ظاہر ایک آدمی تھا، اب تو خیر وہ پارٹی بن سکتی ہے، تو سرکاری افسر بھی ان کے، پولیس افسر بھی ان کے، وڈیرے بھی ان کے، اور زرداری جیسا لیڈر جو بڑی گرفت رکھتا ہے اور ذرا کسی کو کھسکنے نہیں دے گا، اس طرح کے آدمی، اس طرح کی پارٹیوں کا اور گروہوں کا اچانک انتقال پرملال ہوتا ہے۔ وہ وقت تو وہ آ گیا تھا، لیکن وہ چونکہ انہیں سہارا مل گیا ہے، تو وہ انٹیریئر سندھ میں تو شاید ہی کوئی، حیدرآباد میں ہو سکتا ہے اپسیٹ، میرپور خاص میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی بہت زیادہ امکان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس نہ صرف ریزنیبل ووٹروں کی تعداد ہے بلکہ طاقت آپ کے پاس ہے انفلوئنس کرنے کی۔ اور سندھ کا ایک خاص مزاج ہے، پنجاب میں بھی لوگ مطلب پختونخوا کی طرح نہیں اٹھ کے کھڑے ہوتے، لیکن سندھ میں تو بالکل ہی دمخم نہیں ہے نا جی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سندھ میں کوئی 1.5 لاکھ آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے، جو ایک مزار سے 125 میلے ہوتے ہیں، وہاں پہ میلے لگتے ہیں مزاروں پر، اور ایک مزار سے دوسرے مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ تو سندھ کا ایک خاص مزاج ہے، رہتے ہیں تو وہ اپنا کوئی متبادل قوت وہاں ابھری بھی نہیں، جو کراچی میں ابھری تھی
وہ اس میں خود اپنا تباہی کا سامان کر لیا. اعتزاز صاحب ذرا پلیز صاحب سے کہیں کہ بشارت راجہ صاحب یا ابراہیم راجہ صاحب جو الیکشن کمیشن کے سینٹرل کنٹرول روم میں ہیں دونوں صاحبان, جی ان سے ہمارا واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہو سکتا ہے, واٹس ایپ کے اوپر ہم کال لے سکتے ہیں ان کی, تو وہاں کچھ اپڈیٹس کچھ موومنٹ چل رہی ہیں, ذرا وہ ہمیں. جی بشارت راجہ صاحب ہمارے رپورٹر ہے, ابراہیم عباسی بھی ہمارے رپورٹر ہے, اور یہ دونوں الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم میں ہے. واٹس ایپ پہ رابطہ بحال ہوا ہے, تو ان سے ذرا اگر رابطہ ہو جائے تو پروڈیوسر صاحب ان سے رابطہ کیجیے گا, صورتحال جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پہلا غیر حتمی غیر